یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی راہوں پہ مت چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو. ومن یتبع خطوات الشیطان، اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تم لوگوں پر، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک صاف نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعہ، اور تم میں سے جو لوگ اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں، لا یأتلے، وہ قسم نہ کھائیں، ان یؤتوا اولی القربا، کہ وہ رشتہ داروں کو دیں گے، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یعنی جو لوگ اہل خیر اور مالی وسعت رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن، الغافلات بھولی بھالی، المؤمنات مسلمان عورتیں، مومن عورتوں، یرمون پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی آخرت میں. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن ان کو وہ بدلہ پورا دے گا جس کے وہ مستحق ہیں. یعنی جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا بدلہ دے گا جو ان کا واقعی بدلہ بنتا ہے. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ وہی اللہ ہی حق ہے، المبین، اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے. الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں. والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں. والطیبات للطیبین، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں. والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ پاک باز مرد اور عورتیں مبرؤون، مبرہ ہیں، بالکل پاک صاف ہیں اس چیز سے، مما یقولون، جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے، باعزت رزق ہے ان پاک بازوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو. حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو. وتسلموا علی اہلہا، اور اس گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یعنی جب ان کی رضا معلوم کر لو، ان سے اجازت لے لو اور ان کو سلام کر لو. بس اعلی اہلیہ، اس گھر والوں کو سلام کر لو، تو تب داخلے کی اجازت ہے.
ذالکم خیر لکم، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تو امید ہے تم خیال رکھو گے، تو یہی بہتر طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم اس گھر میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں داخل نہ ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، پھر اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ فارجعوا، تو تم لوٹ جایا کرو، ہوا ازکیٰ لکم، یہ طریقہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لیس علیکم جناح، تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا، کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یعنی بغیر اجازت کے ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی نہ رہتا ہو، جن میں کسی کی رہائش نہ ہو، فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ اٹھانے کا تمہیں، لکم تمہارا حق ہے، فیہا متاع تمہارے فائدہ اٹھانے کا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن مردوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو کچھ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، ان اللہ خبیر، یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں کو کہہ دیجئے، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور اپنی سجاوٹ کو کسی پر ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے جو خود ہی ظاہر ہو جائے، الا ما ظہر منہا، سوائے اس میں جو از خود ظاہر ہو جائے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنے گریبانوں پر مار کے رکھیں، بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنی گریبانوں پر اپنی اوڑنیاں ڈال کے رکھیں، اپنے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا لبعولتہن، اور اپنی سجاوٹ اور کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے، او آبائہن، یا اپنے اپنے آبا کے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے آبا پہ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا ان کے جو اپنے ہاتھوں کی ملکیت میں ہیں، او التابعین غیر اولی الاربا، یا ان خدمت گزاروں کے، اب التابعین، یا ان خدمت گزاروں کے، غیر اولی الاربۃ من الرجال، جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، اب الطفل الذین، یا ان بچوں کے، لم یظہروا علی عورات النساء، جو ابھی عورتوں کے چھپے ہوئے حصوں سے آشنا نہیں ہوئے، ولا یضربن بارجلہن، اور ان عورتوں کو کہیے ولا یضربن بارجلہن، کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ انہوں نے جو زینت چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے، وتوبوا الی اللہ جمیعا، اور اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے تو توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تو تم میں سے جن مردوں یا عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہو ان کا بھی نکاح کرو، وَأَنكِحُوا، اور نکاح کر دیا کرو، الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنی بیواؤں کا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے میں سے اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو صلاحیت والے ہیں، الصالحین جو صلاحیت رکھنے والے ہیں،
ان یکونوا فقراء، صلاحیت رکھنے والے یعنی نکاح کے قابل ہیں، ان یکونوا فقراء، اگر وہ تنگ دست ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں وہ پاک دامنی کے ساتھ رہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، فقاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، تو اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان سے مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو، وآتوہم، یعنی کس شرائط پر، کچھ شرائط ایسی شرائط پر یا پیسوں پر ان کی آزادی کا معاہدہ اگر کر ہو تو کر لیا کرو، وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اگر ان، اور مسلمانوں اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے اس میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنی علی البغاء، اور اپنی باندیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی چاہتی ہوں، لتبتغوا عرض الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنا چاہو، یعنی کہ اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی کوئی دولت کی حرص پوری کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، یعنی کہ ان باندیوں کو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کر دی ہیں تمہاری طرف یہ روشن آیات، وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کے احوال بھی جو تم سے پہلے تھے، ان لوگوں کی مثالیں بھی یعنی احوال بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔